بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی ہب آفیشیل۔ اور آج کی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی کہ تسبیح نماز اور قضائے عمری ان دونوں نمازوں کے میتھڈ کے متعلق میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں قضائے عمری کے بارے میں عرض کرتا چلوں تو یہ ایسی نماز مشہور ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ایک بات بتاتا چلوں، حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور آگے کوئی بات کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ کسی نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہ کی ہو اور وہ آگے بتائے تو وہ اپنے لیے اس جہنم کو واجب کر لیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ منسوب نہیں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بلکہ فرمایا کرتے تھے او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، ایسے ہی آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوگا یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ لیکن ہم کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں کہ بات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر یہ باتیں چلتے چلتے پھر اب کہاں تک پہنچ گئی کہ اب من گھڑت روایات اور من گھڑت احادیث بنا کر پیش کی جانے لگی، اور ہم سارے کے سارے شیئر کرے ہوتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری جمعہ میں 4 رکعتیں اس طرح پڑھو، اس میں یہ ترتیب ہوگی تو ساری زندگی کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو منسوب کرنا، تو جو بندہ شیئر کرتا ہے وہ خود گناہ گار ہوتا ہے، اس وعید میں شامل ہوتا ہے۔ جس نے بنایا وہ تو سب کا گناہ لے رہا ہے، لیکن وعید میں وہ بندہ شامل ہو رہا ہے جس کو آگے شیئر کر رہا ہے، اس لیے شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ اور میں اس کے متعلق عرض کر دوں کہ یہ قضائے عمری کا جو یہ میتھڈ بتایا گیا ہے، یہ اس کی کسی حدیث میں کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ قضا نمازی اگر ہوئی ہیں اس کا حساب لگائیں، پھر کسی عالم سے مشورہ کریں، اور اگر عورت ہے تو گھر کے کسی مرد کے ذریعے کسی عالم سے مشورہ کرے کہ مجھے اب پتہ نہیں ہے، کبھی پڑھی ہیں کبھی نہیں پڑھی، تو میں کتنے سال کی نمازی قضا کروں، یہ اصل میتھڈ ہے۔ اس طرح 4 رکعتیں پڑھنے سے نمازی قضا نہیں ہوتی۔ اس طرح تو کوئی بندہ بھی نماز نہ پڑھے، بس یہ رمضان کے آخری جمعے میں 4 رکعتیں پڑھ لیں گے، تو اس میں سمپل سی آپ کو میں عرض کرتا چلوں مختصراً کہ یہ نماز نہیں ہے۔ اس نماز کی حدیث مبارکہ میں کوئی اس کا ذکر نہیں، اور نہ ہی ایسی نمازیں قضا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات کرتے ہیں تسبیح نماز کے متعلق۔ اور اچھا، اس میں یہ عرض کرتا چلوں بعض لوگ پھر بھی اشکال کرتے ہیں، اگر آپ کو اشکال ہے تو علماء سے پوچھیں، یہ صرف یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ نہ سیکھیں، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اور یوٹیوب پہ اگر کوئی آپ مسئلہ دیکھتے بھی ہیں تو مستند علماء کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ آپ سنتے ہیں تو اس کی تحقیق کیے بغیر اس پہ عمل نہ کیا کریں۔ اسی طرح جو آپ کو احادیث آتی ہیں ان کو بھی تحقیق کے بغیر آگے شیئر نہ کیا کریں، تحقیق ضرور کریں اور شیئر بھی کریں۔ بعض میسج آتا ہے کہ جی کوئی آگے شیئر نہیں کرنی، وہ ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ شیئر کر سکتے ہیں لیکن تحقیق کر کے پھر شیئر کریں۔ تو اب بات کرتے ہیں تسبیح نماز کی۔ تو تسبیح نماز کا آسان طریقہ میں عرض کر رہا ہوں، دونوں روایات ہیں۔ آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس مکمل کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی پڑھتے ہیں تو بھی آپ کو پورا اجر ملے گا۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، آپ نے کوئی بات منسوب کرنی ہو مفہوم ہے کہا کریں، تاکہ کوئی کمی بیشی الفاظ کی ہو تو پکڑ نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ تسبیح نماز پڑھتا ہے، اپنے چچا جان سے فرمایا کہ آپ اسے پڑھ لیا کیجئے، اس سے اس بندے کے ظاہری باطنی جان بوجھ کے کیے بھول سے کیے ہوئے جو یاد ہیں جو نہیں یاد، چھوٹے بڑے ہر طرح کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سارے گناہوں کو اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ روزانہ 1 دفعہ پڑھیں، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھیں، مہینے میں 1 دفعہ، کم از کم سال میں تو 1 دفعہ پڑھ ہی دیا کریں، ورنہ آخری درجہ زندگی میں 1 دفعہ پڑھ دیں۔ تو آج آپ یہ نماز ضرور پڑھیے، رمضان کے ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نوافل کا جو وقت ہے ظہر مغرب عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور طلوع آفتاب کے بعد سے لے کے زوال تک پڑھ سکتے ہیں۔ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، ساری رات پڑھی ہے آپ تسبیح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کا میں طریقہ عرض کرتا چلوں تو طریقہ میں سب سے پہلی چیز جو آج کل اللہ رب العزت معاف فرمائے ہم نے ناسمجھی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تسبیح نماز جو جماعت سے کروائی جاتی ہے، ایک عورتوں کے درمیان کھڑی ہو کے پڑھی ہوتی ہے، باقی سارے اس کی جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی ہے
اور عورتیں بھی پیچھے پڑتی رہتی ہیں. اس طرح تسبیح نماز نہیں ہوتی. نفل نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی چاہے، اور عورت چاہے کسی طرح بھی. آپ پیروی تو اسی کی کر رہے ہیں، امام پیچھے کھڑا ہو یا آگے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اصل ہوتا ہے آپ کس کی پیروی، تقلید کس کی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس طرح جماعت کی نماز نہیں ہوتی نفل میں. اور ویسے بھی آپ کی الگ نماز ہے، یہ نفل نماز انفرادی ہے، دوسرا بندہ بھی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے اکیلے نماز پڑھیے. اور بعض مسورات کا یہ تقاضا عذر ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے، تو بھول جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں. مزید میں اس کو میتھڈ آپ کو بتاتا ہوں کیسے بھول جائیں، تو آگے مزید آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ہاتھ کے پورے، ہاتھوں کی انگلیاں ہیں جو انگلیوں کے پورے آپ دباتے جائیں. شہادت کی انگلی ایک دفعہ پڑھ لیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب شہادت کی انگلی کے پہلے پورے کو ذرا سا دبا لیں. انگلیوں پہ گن نہیں سکتے، نماز ٹوٹ جاتی ہے. آپ نے صرف انگلی کو وہاں سے تھوڑا سا دبا لینا ہے. دوسری دفعہ پڑھ لیں تو سینٹر سے تھوڑا سا دبا لیں. تیسری دفعہ پڑھ لیں تو اینڈ سے تھوڑا سا انگلی کو دبا لیں. اس طرح آپ کو پتہ چل جائے گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب چلتے ہیں عمل کی ترتیب، یہ اس کی ترتیب کی طرف کیسے پڑھنی ہے. تو میں چاروں رکعتوں کی ترتیب بتاتا ہوں. 4 رکعتوں میں آپ نے 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے اس کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلی رکعت میں اب میں ترتیب بتاتا ہوں. آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوئے، دونوں طریقے ہیں، آپ شروع میں پڑھ لیں یا ثنا کے بعد پڑھ لیں، بہتر یہی ہے اللہ اکبر پڑھیں، پھر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اس کے بعد آپ 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آپ نے اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت ملانی ہے. اس کے بعد رکوع کرنے سے پہلے آپ نے 10 دفعہ پھر پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 25 مرتبہ ہو گیا. پھر آپ نے رکوع کرنا ہے اللہ اکبر کہہ کے، پھر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمہ کو آپ نے پڑھنا ہے، تو یہ 35 مرتبہ ہو جائے گا. پھر سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد آپ نے ربنا لک الحمد کہنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ اسی کلمہ کو پڑھنا ہے. تو اس کے بعد رکوع کے بعد آپ سجدہ کریں گے. سجدے میں آپ نے پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر سجدے سے اٹھ کے جب بیٹھتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان سے جلسہ کہتے ہیں، تو جلسہ میں بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسرا سجدہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ. 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ پڑھیں گے. تو یہ ٹوٹل مقدار 75 دفعہ ہو جائے گی. ثنا کے بعد 15 دفعہ، اور رکوع سے پہلے 10 دفعہ 25، رکوع میں 10 دفعہ 35، رکوع سے کھڑے ہو کے یعنی کوما میں ربنا لک الحمد کہنے کے بعد 10 مرتبہ 35 ہو گئے، اور نہیں 35 پہلے ہو گئے. ثنا کے بعد 15 دفعہ، رکوع سے پہلے 10 دفعہ 25، رکوع کے اندر 35، اور رکوع سے اٹھ کے سجدے سے پہلے 10 مرتبہ 45، اور پھر سجدے میں 55، اور پھر سجدے سے بیٹھ کے یعنی جلسے میں 65، اور پھر 10 مرتبہ سجدے میں، یہ 75 ہو گئی. دوسری رکعت آپ جب اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں گے تو پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور 15 مرتبہ پھر آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر بسم اللہ، اور پھر سورہ فاتحہ سورت، پھر 10 مرتبہ، اور پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں، اور پھر سجدے میں بیٹھ کے 10 مرتبہ، اور پھر دوبارہ دوسرے سجدے میں، پھر 75 ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اتحیات بیٹھیں. اتحیات کے بعد آپ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر اسی ترتیب سے آپ نے 15 دفعہ پڑھنا ہے، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس طرح شروع کرنا ہے. ٹوٹل 300 مرتبہ 4 رکعتوں میں یہ ہو جائے گا. اب بھول جانے کے متعلق میں عرض کروں، آپ نے 15 دفعہ ثنا کے بعد پڑھا اس کو. اب آپ نے سورہ فاتحہ سورت پڑھی، اور اس کے بعد عمومی طور پہ ہم سورت پڑھتے رکوع کرتے ہیں نا، تو تسبیح نماز میں خیال نہیں رہتا، ہم رکوع کر دیتے ہیں. تو جو 10 دفعہ پڑھنا تھا نہیں پڑھ سکے تو کوئی حرج نہیں. اب آپ رکوع میں 20 دفعہ یہ کلمہ پڑھ لیں، اور اگر رکوع میں بھول گئے تو آگے کوما میں 20 مرتبہ پڑھ لیں. غرض یہ کہ جتنی دفعہ بھی آپ بھول جائیں، آپ اگلی دفعہ جہاں 10 دفعہ پڑھنا ہوتا ہے وہاں 20 دفعہ پڑھ کے اس کو مکمل کر سکتے ہیں. بس آپ نے ایک رکعت میں 75 دفعہ اس کو مکمل کرنا ہے. بس یہی میتھڈ ہے تسبیح تراویح کا. اس کے بعد اپنے لیے بھی دعا کیجیے، اور مبارک ہوں لوگوں کو
جو تسبیح نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. اب صرف قضا باقی اور ادا باقی. قضا نماز روزے ہیں بس وہ ادا کرنے ہیں, اور کسی کا حق مارا ہے غیبت چغلی جھوٹ کچھ بھی کسی کے خلاف کسی مسلمان کا حق مارا ہے وہ ادا کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے. اور معافی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ بتانا کہ میں نے آپ کے ساتھ ایسے کیا تھا معاف کر دیں, بلکہ کہیں کوئی کمی کوتاہی مجھ سے ہوئی مجھے معاف کر دیں, بس اتنا ہی. تو بس اتنا ہی. قضاء عمری کے بارے میں عرض کیا, اس نماز کی کوئی حیثیت نہیں, نماز قضا کرنی ہے. اور تسبیح نماز تراویح کا بھی تسبیح نماز کا بھی طریقہ بتا دیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.